सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। सजदा तिलावत, इसमें भी बहुत लोग परेशान रहते हैं। सजदा तिलावत की मशरूइयत, उलमा ने सजदा तिलावत के मशरू होने पर इजमा किया है कि ये सजदा करना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने इसके वाजिब होने में इख्तिलाफ किया है। वाजिब वो होता है जिसके छोड़ने पर गुनाह लाजिम, ठीक है। बस जमहूर के नजदीक ये सुन्नत है, जमहूर के नजदीक ये सुन्नत है। बेशक जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया, जब उनके सामने इसे पढ़ा जाता है तो ठोड़ियों के बल सजदा करते हुए गिर जाते हैं और कहते हैं हमारा रब पाक है, बेशक हमारे रब का वादा यकीनन हमेशा पूरा किया हुआ है। और वो ठोड़ियों के बल गिर जाते हैं, रोते हैं और कुरान उन्हें आजिज़ी में ज्यादा कर देता है। ये होते हैं अहले इल्म कि जिनको कुरान आजिज़ी में ज्यादा करता है। यानी अगर कोई शख्स कुरान पढ़कर उसके अंदर आजिज़ी नहीं आई ना, तो गोया उसने कुछ नहीं पढ़ा। हम्बल होना जरूरी है। सजदा तिलावत वाजिब नहीं है। जमहूर उलमा के यहाँ मशहूर है कि तमाम के तमाम सजदा तिलावत सुन्नत है, वाजिब नहीं है। जो सजदा तिलावत करे तो ऐसा करना सही है, और जो सजदा तिलावत न करे तो उसके जिम्मा कुछ नहीं होगा। जैसे कि उमर रजी अल्लाह अन्हु से ये वारिद हुआ है। उमर बिन खत्ताब से रिवायत है, उन्होंने जुमा के दिन मिंबर पर सूरत अन-नहल तिलावत फरमाई। जब आयत सजदा पर पहुंचे तो मिंबर से नीचे उतरे, फिर सजदा किया और लोगों ने भी आपके साथ सजदा किया, यानी सजदा तिलावत। यहाँ तक कि जब अगला जुमा आया तो आपने मिंबर पर फिर इसी सूरत की तिलावत फरमाई। जब आयत सजदा पर पहुंचे तो फरमाया, ऐ लोगो, हम आयत सजदा पढ़ रहे हैं। जिसने इस पर सजदा किया उसने ठीक और दुरुस्त काम किया, और जिसने ना किया उस पर कोई गुनाह नहीं। ताहम उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सजदा न किया। वो लोगों को सिखाना चाहते थे कि इसमें ऑप्शन है, जो कर सकता है वो करे, जिसने नहीं किया उसको गुनाहगार न समझा जाए। सजदा तिलावत सुन्नत है। तिलावत करते हुए सजदे वाली आयत आने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलते हुए सजदा तिलावत करना सुन्नत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान बैठकर तिलावत करते, और जब आप ऐसी आयत से गुजरते जिसमें सजदा होता तो आप सजदा करते और सहाबा भी आपके साथ सजदा करते। सजदा तिलावत की अहमियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का सजदा तिलावत का एहतमाम करना। इब्न उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की किरात करते थे, बस आप उस सूरत की किरात करते जिसमें सजदा होता तो आप सजदा करते और हम भी आपके साथ सजदा करते। हत्ता कि हमें से बाज को अपनी पेशानी रखने के लिए भी जगह न मिलती, पूरा क्राउड जो था वो सजदे में गिर जाता, तो दूसरे की पीठ पे जैसे सजदा होता। फिर अबू राफे से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने अबू हुरैरा के हमरा नमाज इशा अदा की। उन्होंने नमाज में इज़ा समाउन शक्कत की किरात की तो उसमें सजदा किया। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने फरमाया, मैंने अबुल कासिम के पीछे सजदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं तो हमेशा इसमें सजदा करता रहूंगा यहाँ तक कि आपसे जा मिलूं। सलफ सालिहीन का एहतमाम। शाबी से मरवी है, उन्होंने कहा, उलमा सजदे को मुख्तसर करना नापसंद करते थे, यानी सजदा तिलावत भी पूरे अज़कार और तस्बीहात के साथ होना चाहिए, यानी एक झपका सा नहीं मारना चाहिए बल्कि पूरा तस्बीह पढ़ के खत्म करना चाहिए। और वो इस बात को भी नापसंद करते थे कि जब वो आयत सजदा पर पहुंचे तो वो सजदा किए बगैर उस पर से गुजर जाए। सूरत नजम के सजदा तिलावत पर सबका सजदा करना। इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम में सजदा किया और आपके हमरा उस वक्त तमाम मुसलमानों, मुशरिकीन और जिन्नो इंस ने सजदा किया। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सूरह नजम लिखी गई। जब सजदा वाली आयत पर पहुंचे तो आपने सजदा किया और हमने भी आपके साथ सजदा किया, और दवात और कलम ने भी सजदा किया, वो भी झुक गए, लेकिन एक शख्स ने सजदा नहीं किया था। तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि वो इस साल में कत्ल किया गया कि वो अल्लाह के साथ कुफर करता रहा, यानी कुफर की हालत में ही मौत हुआ। सजदा तिलावत करने पर शैतान का रोना। अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम आयत सजदा की किरात करता है फिर सजदा करता है तो शैतान रोते हुए वहाँ से हट जाता है। वो कहता है, हाय इसकी हलाकत। और अबू कुरैब की रिवायत में, हाय मेरी हलाकत। इब्ने आदम को सजदे का हुक्म मिला तो उसने सजदा किया, उसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदे का हुक्म मिला तो मैंने इनकार किया, बस मेरे लिए आग है। तो याद रखिए, यही चीज नमाज पढ़ने वालों ना पढ़ने वालों में फर्क कर देती है। पढ़ने वाले एक तरफ है, ना पढ़ने वाले एक तरफ। कोई आदम के तरीके पे चल रहे हैं और कोई शैतान के तरीके पे चल रहे हैं। जैसे हम बच्चों वगैरह को कहते हैं ना नमाज पढ़ो, उसकी हमें तो हर वक्त ये लफ्ज ना बोला करें नमाज पढ़ो। कभी बैठे हो अच्छे मूड में तो हमेशा करें, अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास चॉइस हो तो तुम आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलोगे या शैतान के तरीके पे? तो हो सकता है पहले तो उसको सवाल ही समझ ना आए कि क्या मतलब। तो आप कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिला था तो उन्होंने सजदा किया था, और शैतान को हुक्म मिला तो उसने नहीं किया था, तो तुम क्या करना चाहते हो?
تم اپنے لیے کیا پسند کرو گے؟ ایسے سوال ضمیر جگاتے ہیں، سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، چوائس دیتے ہیں، اور پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا ضمیر جگایا کرے، ان کی انا نہیں جگایا کرے۔ کسی بھی معاملے میں جب کسی کی انا جاگ پڑتی ہے نا تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، اور جب ضمیر جاگتا ہے تو لوگوں کے دل پگھلنے لگتے ہیں، پھر وہ اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کے لیے صرف حکم دینے کی بجائے اور آرگیو کرنے کے بجائے، دلیل لانے کی بجائے اور بحث کرنے کی بجائے خیر خواہی کے ساتھ، دل کی پوری سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا تاکہ دوسرا بات سمجھ جائے۔ کیونکہ اصل ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ شخص مشکل سے بچ جائے کسی طرح، ورنہ ہمیں کیا لگے، اس کی مرضی جو چاہے کرتا، پر چین نہیں آتا نا، کیسے چھوڑ دیں؟ اور پھر اس شخص کے گھر میں ہونے کی وجہ سے پورے گھر میں ایک نحوست، اگر ایک بندہ بھی نہیں پڑھتا گھر میں نماز تو گھر میں نحوست ہے۔ اور پھر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہمارا فرض ہے، جب ہم فرض ادا کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے گا، کیونکہ امر بالمعروف نہ کرے پھر پکڑ ہے۔ ایک عورت نے اپنا طریقہ لکھا ہوتا، کہیں پڑھا تھا میں نے، کہ وہ اپنا ہاتھ بھگوتی، اس پہ خوشبو لگاتی اور پھر پیار سے اپنے شوہر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی تو اٹھ جاتا، اس کو اٹھتے اچھا خوشبودار ہاتھ کے لمس ملتا تو اٹھ جاتا۔ پھر ایک چائے کا کپ بنا دے، بس ضمیر جگاتے رہے، دعا کریں، دعا بہت ضروری ہے۔ ریسنٹلی کسی سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے میرے والد 80 سال کی عمر کے ہیں اور اب جا کر انہوں نے تھوڑا سا اس طرف توجہ کی ہے، مدر ان کی لیکچر لگا دیتی تھی اور وہ بھی ساتھ تھوڑا بہت سنتے تھے، تو ان کے اندر بھی ہلچل ہو گئی۔ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، پتہ نہیں کب پلٹ جائیں اور پچھلے سارے ہی گناہ معاف ہو جائے۔ ہمارا کام تو دعا اور کوشش۔ سجدہ تلاوت والی آیات سے سجدہ کیے بغیر نہ گزرنا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول کیا سورہ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ 2 سجدے نہ کرنا چاہے وہ ان دونوں آیات کی تلاوت ہی نہ کرے۔ پھر یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں تاکید آئی ہے، لیکن آپ کا یہ فرمان فلا یقرأہما کہ وہ ان آیات کی تلاوت نہ کرے، تو ممکن ہے کہ اس کو اس بات پر معمول کیا جائے کہ انسان انہیں نماز میں نہ پڑھے تاکہ اسے سجدے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا قرآن پڑھ دے اور ہر سجدے کی آیت کو چھوڑتا جائے، یہ نہیں ہے اس کا مقصد۔ یعنی نماز میں پھر چوائس اوپن ہے، پورا قرآن کہیں اور سے پڑھ لو، یہ نہ نماز میں نہ پڑھو۔ اور اگر انہیں نماز سے ہٹ کر پڑھے گا تو یہ امر مطلوب ہے کہ انسان پورا قرآن پڑھے، لیکن یہ بات کہ پہلے وہ نماز میں ان دونوں سجدے والی آیات کو منتخب کرے پھر سجدہ نہ کرے تو ایسا کرنا مناسب نہیں۔ یعنی آپ پڑھ تو رہے ہیں وہ آیتیں جو سجدے والی ہیں اور سجدہ ہی نہیں کر رہے تو ایسا نہیں کرنا، یا آپ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ نمبر 1 طہارت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ افضل یہی ہے کہ انسان وضو کر لے، یعنی وضو سے ہو، لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے، سجدہ کر لے۔ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ انسان جنابت کے علاوہ تمام حالات میں قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اگر سجدہ کی آیت آ جائے تو وہ سجدہ کرے گا، خواہ وہ طہارت کی حالت میں ہو یا نہ ہو۔ قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے، لیکن اگر مشقت ہو اس میں نہ ہو پائے تو جدھر بھی رخ ہو سجدہ کر سکتا ہے انسان، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر ممکن ہو تو سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہوا جائے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو، یعنی گھر پہ ہو، مسجد میں ہو، تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو، اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدھر تمہارا رخ ہو اس میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ تکبیر کہنا ابو قلابہ اور ابن سیرین سے مروی ہے، ان دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، لیکن بعد میں سلام کی ضرورت نہیں۔ جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سلام نہیں کریں گے، اور یہ ایک ہی سجدہ ہے، 2 نہیں ہے۔ سجدہ سہو 2 سجدے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے۔ سجدہ تلاوت میں سلام کرنا مشروع نہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا، اور نہ ہی صحابہ سلام پھیرتے تھے۔ ٹھیک، یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ، تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا۔ سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا، مثلا آپ سورت اذا السماء انشقت پڑھی ہے تو سجدے والی جگہ پہ پہنچ کے آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے نیچے چلے جائیں گے، سجدے میں رکوع نہیں کریں گے، ڈائریکٹ سجدہ کریں گے، اور جب سجدہ کر لیں گے تو اٹھتے ہوئے پھر کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے۔ اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو،
مثلاً کون سی سورت علق، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو اور مزید تلاوت نہ کرنی ہو تو پہلے سجدے کے لیے تکبیر کہی جائے گی، سجدہ تلاوت ادا ہوگا، پھر تکبیر کہہ کر اٹھا جائے گا اور کھڑے ہو کر رکوع کے لیے تکبیر کہہ کے رکوع پہ جایا جائے گا، یعنی یہ سجدہ الگ کیا جائے گا اور پھر کھڑے ہو کے رکوع کر کے دوبارہ پھر وہ سجدے اور آگے نماز کنٹینیو کی جائے گی۔ واضح؟ اوکے۔ ابن عثیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ تلاوت بالکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے عام سجدہ ہوتا ہے نماز کا، ویسے ہی سجدہ تلاوت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جیسے نماز کا سجدہ کرتے ہیں ویسے ہی سجدہ تلاوت ہوتا ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ اوکے۔ یعنی سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ سجدہ تلاوت قرات کی آخری آیت میں آیا ہو اور اس کے بعد سورت ختم ہو گئی ہو یا قرات کے درمیان میں آؤ، جب بھی وہ سجدے میں جائے گا تکبیر کہہ کے ہی جائے گا، پھر جب رکوع کرنے لگے تو اس وقت رکوع کے لیے تکبیر کہے۔ یہاں 2 تکبیرات مسلسل کہنے پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر تکبیر کا سبب الگ الگ ہے۔ واضح؟ سجدہ تلاوت کی مسنون دعائیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تکرار سے پڑھا کرتے تھے، ایک دفعہ نہیں کئی بار۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بصارت بنائی، یعنی کان آنکھ اللہ نے اپنی قوت سے بنائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت سورت صاد پڑھ رہا ہے، یعنی اس سے آواز آ رہی تھی سورت صاد کی۔ پھر جب وہ آیت سجدہ پر آئے تو اس نے سجدہ کیا، درخت نے بھی، اور اپنے سجدے میں کہا اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ۔ ٹھیک ہے، یہ تقبلتا ہے، اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھے بخش دے، اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے، یعنی زندگی کے جو بوجھ ہوتے ہیں نا وہ سجدوں سے دور ہوتے ہیں، اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما لے، جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں آتا نا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کے وقت گیا اور آپ کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی، پس جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا۔